بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر ماد، آج ہمارا اسلامیات اختیاری کا سبق نمبر 8 ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آیات کا ترجمہ ہے ہمارا۔ کچھ آیات کا ہم نے ترجمہ پہلے پڑھا ہے، یقیناً آپ نے اس کو یاد کر لیا ہوگا۔ تو آج ہم آگے آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ ہمارے پاس آیات ہیں، آیت نمبر 174 تا 176، حق چھپانے اور آیات الہی کا سودا کرنے کی ممانعت۔ تو آیات کا ترجمہ دیکھیں۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون، وہ چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، من الکتابی، کتاب سے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے احکامات و تعلیمات کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ، اور خریدتے ہیں، بِهِ، اس کے ساتھ، ثمناً قلیلا، تھوڑا مال، اولئک، یہ لوگ، ما یاکلون، نہیں وہ بھرتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، سوائے آگ کے۔ نہیں وہ بھرتے اپنے پیٹوں میں، مگر وہ بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں کیا؟ آگ۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ وہ پاک کرے گا ان کو، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیں کہ بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے احکامات و تعلیمات کو چھپاتے ہیں اور خریدتے ہیں اس کے عوض دنیا کا حقیر مال، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا، خرید لی، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خرید لی گمراہی، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، والعذاب، اور عذاب، بالمغفرۃ، مغفرت کے بدلے۔ فما اصبرہم، پس کس قدر وہ صابر ہیں، علی النار، آگ پر۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور بخشش کے بجائے عذاب خریدا، پس وہ آگ پر بہت ہی صبر کرنے والے ہیں۔ ذالک بأن، یہ اس لیے کہ اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب حق کے ساتھ نازل کی، یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب حق کے ساتھ نازل کی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا، فی الکتابی، کتاب میں، اور بے شک انہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، البتہ وہ دور کی ضد میں ہیں۔ اس کے بعد عربی قواعد ہیں، یہ بھی آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ آگے ہمارے پاس آیات ہیں، نیکی کا صحیح تصور، آیت نمبر 177 ہے۔ ترجمہ دیکھیں۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان تولو، یہ کہ تم پھیر لو، وجوہکم، اپنے منہ، قبل المشرقی، مشرق کی طرف، والمغربی، اور مغرب کی طرف۔ نیکی یہ نہیں کہ تم عبادت کے وقت اپنا منہ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف کر لو۔ ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے، من آمنہ، جو ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر۔ بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتابی، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر، وآت المال، اور دے مال، علی حبہ، اس کی محبت میں، ذوی القربیٰ، قرابت داروں کو، یعنی رشتہ داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور غلامی کو آزادی دلانے میں، یعنی گردنوں کے آزاد کرانے میں، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیں، والموفون، اور وہ پورے کریں، بعہدہم، اپنے وعدے، اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کریں، والصابرین، اور صبر کرنے والے ہوں، فی الباساء، سختی میں، والضراء، اور تکلیف میں، وحین الباس، اور لڑائی کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ تو ان آیات کا ترجمہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، پیپر میں آتا ہے 15 نمبر کا ترجمہ ہوتا ہے بیٹا، 2 آیات آتی ہیں، تو یہ آپ نے بہت اچھی طرح ترجمہ یاد کرنا ہے۔ جو روزانہ کا پڑھایا جاتا ہے وہ روزانہ یاد کر لیا کریں، یہ تو بعد میں مشکل پیش آئے گی آپ کو ہی۔ اس کے بعد ہمارے پاس باب چہارم ہے۔ باب چہارم میں سے ہم نے قصاص اور دیت کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم حرمت خمر اور میسر کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں ہمارے پاس ہے پیج نمبر 171 ہے، یعنی 171۔
تو یہ ہمارے پاس ہے خمر کے معنی مفہوم. خمر کے لفظی معنی ڈھانپنے اور پردہ ڈالنے کے ہیں. خمر کے لفظی معنی کیا ہے؟ ڈھانپنے اور پردہ ڈالنے کے. حضرت عمر فرماتے ہیں الخمر ما خامر العقل، خمر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ لے. یہ چونکہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے اور جسم پر طاری ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو خمر کہا گیا ہے. حرمت خمر اور قرآن مجید میں شراب کے بارے میں احکامات تدریجاً نازل ہوئے ہیں. ایک دم حکم نہیں آ گیا تھا تو اس کو چھوڑ دو، آہستہ آہستہ حکم نازل ہوئے تھے. پہلا حکم نفرت کا اظہار. پہلے مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے شراب سے نفرت کا اظہار کیا. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیں کہ ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے. یہ آیت یعنی شراب کی حرمت کے بارے میں آیت 2 ہجری میں نازل ہوئی. اس بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے. ابو میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تحریم خمر کی آیت نازل ہونے سے پہلے حضرت عمر نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ حرمت شراب کے بارے میں ہمارے پاس اپنی وحی بھیج. حضرت عمر نے دعا کی تھی کہ اے اللہ حرمت شراب کے بارے میں ہمارے پاس وہی بھیج. تو یہ آیت اتری کہ اس میں گناہ زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے. لیکن حضرت عمر کو جب یہ آیت سنائی گئی تو انہوں نے پھر یہ دعا کی کہ اے اللہ بیان و شافی کافی نازل فرما. تو سورہ نساء میں پھر یہ آیت اتری کہ اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے حی علی الصلاۃ کے بعد پکار کر کہہ دیا کہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت آ گئی ہے. حضرت عمر کو جب یہ وحی سنا دی گئی اس پر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ بیان و شافی کافی نازل فرما. تو سورہ مائدہ میں یہ آیت نازل ہوئی کہ شراب حرام ہے تو کیا تم باز آؤ گے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے ہم باز آ گئے. اے اللہ ہم باز آ گئے. یہ پہلا جو حکم نازل ہوا تھا وہ ہمارے پاس ہے نفرت کا اظہار. اس کے بعد دوسرا حکم جو نازل ہوا ہے وہ ادائیگی نماز کی ممانعت. دوسرے مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے نشے کی حالت میں نماز ادا کرنے سے منع کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. سورہ نساء کی آیت ہے اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ جو منہ سے کہتے ہو سمجھنے لگو. یہ آیت 4 ہجری میں نازل ہوئی. پہلی جو نفرت کا اظہار تھا وہ آیت 2 ہجری میں نازل ہوئی. یہ دوسری آیت جس میں ادائیگی نماز کی ممانعت یعنی نماز میں منع کیا گیا تھا آنے سے، وہ 4 ہجری میں یہ دوسری آیت نازل ہوئی. اس ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شراب کی حرمت 3 دفعہ آئی ہے. کتنی دفعہ شراب کی حرمت آئی ہے؟ 3 دفعہ آئی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت لوگ شراب پیتے تھے، جوئے کا مال کھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو یہی وحی نازل ہوئی کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہیے کہ اس میں فائدہ تو ہے لیکن بہت کم اور اس کے مقابلے میں نقصان زیادہ ہے. تو لوگوں نے کہا فائدہ کم اور نقصان زیادہ بتایا گیا ہے، حرام تو نہیں کہا گیا. چنانچہ وہ شراب پیتے رہے. لیکن ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ایک مہاجر صحابی نے نماز مغرب میں قرآن پڑھتے وقت نشے کے عالم میں قرآن کو غلط سلط اور غلط ملط کر دیا. چنانچہ یہ آیت اتری کہ اے مومنو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو. ایک صحابی نے یعنی شراب پی ہوئی تھی تو وہ نماز پڑھنے لگے تو قرآن جو ہے وہ غلط پڑھنے لگے. تو پھر حکم آیا یعنی آیت اتری کہ اے مومنو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو جب تک کہ تمہیں ہوش نہ ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. یہ آیت پہلے سے زیادہ سخت تھی. چنانچہ لوگوں نے نماز کے وقت شراب پینا چھوڑ دی لیکن پھر بھی برابر پیتے رہے. نماز کے وقت چھوڑا تھا اور پھر برابر پیتے رہتے تھے کیونکہ صراحتاً ممانعت نہیں تھی. لیکن ایک دن شراب میں مست ہو کر کوئی نماز پڑھ رہا تھا چنانچہ ممانعت کی صاف آیت نازل ہو گئی کہ اے ایمان والو شراب اور جوئے اور بت ناپاک شیطانی کام ہیں. تو لوگوں نے کہا اے اللہ ہم رک کے ہم باز آ گئے. اور نمبر 3 مکمل ممانعت. آخری حکم جو اس سلسلے میں نازل ہوا اس میں شراب کی مکمل ممانعت کر دی گئی. ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو شراب اور جوا اور بت پانسے کے تیر تو پس ناپاک شیطانی کام ہے، تم ان سے باز آ جاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ.
یہ آیت 6 ہجری میں نازل ہوئی، پہلی 2 ہجری میں، پھر 4 ہجری میں، پھر 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ شراب کے بارے میں جب پہلی وحی آئی تو عام مشہور ہو گیا کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں نفع ہے تو ہم کو نفع اٹھاتے رہنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو رہے۔ جب دوسری آیت اتری تو پھر بات پھیلی کہ شراب حرام ہو گئی، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نماز کے وقت نہیں پئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ شیطانی عمل ہے، اس سے رک جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ شراب حرام ہو گئی۔ یعنی اس طرح تدریجاً حکم آئے اور سب لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دی۔ تو یہ شراب کی حرمت ہے، اس کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور اس کی ممانعت وغیرہ جو ہے قرآن و حدیث سے، یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔